لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر جو ہے ہم نے حضرت عبداللہ بن جحش کی مہم کے بارے میں پڑھا کہ وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو ہے وہ ایک مقام پر تشریف لے گئے اور وہاں پر ایک ان سے اجتہادی خطا ہوئی جس کے نتیجے میں ایک آدمی قتل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں فرمایا تھا، لیکن ان کو جو ہے یہ گمان تھا ان صحابہ کو کہ اس غلطی کی وجہ سے ان کی جو محنت ہے، جو جہادی محنت ہے جو انہوں نے کی اللہ کی راہ میں، وہ نہ کہیں ضائع ہو گئی ہو۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر جو ہے وہ بیان فرما دیا تھا کہ جو فساد ہے وہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مال غنیمت کو قبول فرما لیا تھا، وہ کل کی آیت جب نازل ہو گئی تھی اس کے بعد۔ اب جب ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ ہمارا یہ جو ہے ہماری یہ کوشش کامیاب ہوئی تو نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو ہے آیت نازل فرمائی۔ گویا جب ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لائے ہوئے مال کو جو کافروں سے لیا تھا 1/5 نکال کر باقی مال انہی پر تقسیم فرما دیا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس بات کی امید کریں کہ جو کچھ کام ہم نے کیا یہ ہمارے لیے جہاد شرعی میں شمار ہوگا اور اس میں ہمیں وہ اجر مل جائے گا جو کہ جس کا وعدہ ہے؟ اس پر آیت یہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا، یہ لوگ رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کا یہ امید رکھنا بھی صحیح ہے، اور ان لوگوں سے جو خطا اجتہادی کے طور پر ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو دین کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔